احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی فرماتے ہیں، احمد رضا کی پیدائش سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب میں نے اپنے والد گرامی سے بیان کیا تو میرے والد گرامی نے فرمایا ان قریب اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کی علم کی شعاعوں سے ایک مخلوق خدا سیراب ہوگی۔ امام احمد رضا اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے 4 سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک ناظرہ کر لیا۔ 6 سال کی عمر شریف میں آپ نے میلاد شریف کے جلسے میں بہترین تقریر فرمائی اور آپ نے ہدایت النہج کی 6 سال کی عمر میں مکمل شرح لکھ دی، اور جب آپ 12 یا 13 سال کے ہوئے تو میراث پر آپ نے ایک بہترین فتویٰ دیا۔ آپ کی پوری زندگی لاجواب ہے اور آپ کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جس طرح سے بھی حملہ کیا گیا، امام احمد رضا نے جواب دیا۔ میرے نبی کے علم غیب پر حملہ کیا گیا تو امام احمد رضا نے خانہ کعبہ کی دیوار سے بیٹھ کر ایک کتاب لکھی الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جو 8 گھنٹے میں آپ نے مکمل تصنیف فرما دی۔ آج کمپیوٹر 12 گھنٹے میں چھاپ رہا ہے، اور جس طریقے سے میرے نبی کی ذات پر حملہ کیا گیا، امام احمد رضا اپنی تصنیف کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے جواب دیتے رہے۔ جب امام احمد رضا لکھ رہے تھے تو آواز آ رہی تھی، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقو بار، کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقو بار، آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ آپ جانتے ہیں کون ہیں امام احمد رضا؟ امام احمد رضا وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے سورج کو ٹھہرا دیا۔ نماز فجر کے ٹائم پر تنگ وقت ہونے کی بنیاد پر امام عشق و محبت کو جب غسل کرنا تھا تو اللہ رب العزت نے سورج کو ٹھہرا دیا، اور امام احمد رضا ذکر الہی میں اتنا مشغول رہتے تھے، عبادت و ریاضت کے اتنے پابند تھے کہ ایک دن تنگ وقت پر آپ نماز ظہر کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آج امتحان ہو جائے گا احمد رضا کا کہ آج مسجد میں آپ پہلے اپنا داہنا پیر داخل کریں گے یا بایاں پیر داخل کریں گے، کیونکہ وقت جماعت کا ہو چکا ہے۔ حضرات لوگوں کا بیان ہے، احمد رضا جیسے ہی مسجد کے دروازے پر آئے تو آپ نے اپنا داہنا قدم مسجد کے اندر رکھا، اور پھر ہر آنے والی نئی صف پر میرے امام نے اپنا داہنا ہی قدم رکھا، یہاں تک کہ مصلی پر پہنچ گئے۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول کا ایسا سمندر تھے اور ایسا معجزم سمندر تھے کہ آپ کو عشق رسول کا تاج محل کہا جاتا ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق کہا جاتا ہے۔ پوری زندگی مخالفین رسول کا جواب دیتے رہے اور پوری زندگی شریعت کی روشنی میں گزری آپ کی، اور آپ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے احباب سے فرمایا کہ جب میرے انتقال ہو جائے اور میرے انتقال کے بعد مجھے جب دفن کرنے کی باری آئے تو میری قبر کو اتنا گہرا کر دینا تاکہ میں اپنی قبر میں کھڑا ہو سکوں۔ لوگوں نے پوچھا، احباب نے پوچھا کہ اتنی گہری قبر کرنے کا مسئلہ تو ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے کتاب عشق میں یہ مسئلہ پڑھا ہے، میری قبر کو اتنا گہرا کر دینا تاکہ احمد رضا اپنی قبر میں اچھے سے کھڑا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو احمد رضا پوری زندگی بریلی کی سرزمین پر ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، کبھی پڑھ رہے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جب میری قبر میں میرے نبی تشریف لائیں گے تو احمد رضا کی غیرت کو گوارا نہ ہوگا کہ میں لیٹا رہوں یا بیٹھا رہوں، اس لیے میری قبر کو اتنا گہرا کرنا تاکہ جب میرے نبی آئیں تو احمد رضا ان کے لیے کھڑا ہو جائے۔